نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یہ جو آیت مقدسہ مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر انشاءاللہ پھر الگ کسی وقت میں بات کریں گے. فی الحال جو ہمارا موضوع ہے وہ وہی آیت مقدسہ کا دوسرا حصہ ہے، اس کے بارے میں پہلے جو آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کے سلسلے میں بات کر چکے ہیں، لیکن وہاں پر اس بارے میں تفصیل سے بات نہیں ہو سکی. من شاہدہ، تو جو کوئی اس مہینے میں زندہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور ذہنی طور پر ٹھیک ہو، غبی نہ ہو، گویا کہ وہ دماغی طور پر کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ وہ روزہ پر فرض نہ ہو، جیسا کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے. تو جو کوئی اس روزے کو رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے. ومن شہد منکم الشہر فلیصم، پس وہ روزے رکھے. ومن کان منکم مریضا، تو تم میں سے کوئی اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ جو دن سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کے جو دن روزے کے چھوٹ گئے ہیں وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرے. تو پہلے ہم نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ والی آیت کے بارے میں بات کی تھی. تو اس کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا سفر کی حالت میں تو وہ فدیہ دے سکتا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ فائنل حکم آیا کہ جو شخص سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ بعد میں پورے کرے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. تو یہ بڑی اہم آیت مقدسہ ہے. قرآن کا ہر حرف اہم ہے، ہر حرف اہم ہے، اس کے اندر بے شمار معانی ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. پر قسمت ہو ہماری اچھی تو ہم اس کو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو سیکھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح کے نام پر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں دین کے اندر لوگوں نے شامل کر لی ہیں. دین کے اندر اللہ تو فرماتا ہے، اللہ تمہارا صرف دو ہی صورتیں ہیں جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ ہے بیماری اور سفر. ہے کہ آج کل وہ پہلے زمانے والا سفر نہیں ہے کہ جس میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل سفر کیا جاتا تھا اور گرمی سردی اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے تھے. لیکن اب وقت بدل گیا ہے، سفر بہت آسان ہو گئے ہیں، گاڑیوں پہ بھی، جہازوں، اور جس طرح بھی آپ سفر جتنا جون سا بھی سمجھ لیں، لیکن حکم بہرحال موجود ہے. اس طرح اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سہولت سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رکھ لیں، لیکن اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بعد میں اگر آپ پورا بھی کریں گے، سفر کے اندر اس موجودہ دور میں بھی بہت ساری ایسی صعوبتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں جن میں انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اولا یہ ہے کہ نہ کوئی چھوڑے تو اچھی بات ہے، کیونکہ بعد میں رمضان کے بعد یہ والا جو اجر ہے، یہ جو ثواب ہے، یہ جو درجہ ہے، یہ مقام ہے روزے کا اور تجلیات و انوارات کا جو مہینہ ہے، اس کا جو فیضان ملنا ہے وہ بعد میں نہیں ملے گا. بظاہر روزہ تو انشاءاللہ روزہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے.
ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ یہ کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، کتنا مہربان رب ہے کہ جو واضح لفظوں میں فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اللہ تمہیں تکلیف میں نہیں مبتلا کرنا چاہتا۔ اس کی جو بھی بات ہے، جو بھی اس کا حکم ہے، جو بھی اس کے احکامات ہیں، وہ سب اپنے اندر بے شمار فائدے ہی لیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 16 گھنٹے کا گرمیوں میں بہت شدید روزہ، انسان بھوک پیاس میں برا حال ہو جاتا ہے، حلق باقاعدہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، لیکن آج کل تو خیر موسم اچھا ہے، تو ویسے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی انسان کی بھلائی ہے، اس میں بھی انسان کے لیے بہتری ہے، اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جو باڈی کے اندر جتنی بھی چینجز آتی ہیں، جتنا معدے کو، جگر کو، آنتوں کو، پورے نظام کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اس سے وہ سارا ایک طرح سے ریفائن ہو جاتا ہے۔ فضلات ہیں، فاسد مادے ہیں، وہ بہت سارے خارج ہو جاتے ہیں۔ امیونٹی اور جو ریزسٹنس پاور ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جسم اپنے اندر سے انرجی لیتا ہے جب اس کو باہر سے کوئی کھانے پینے کو چیزیں نہیں ملتی۔ تو اتنا زبردست یہ نظام ہے، یہ طبی نقطہ نظر سے اس کے اتنے فائدے ہیں۔ تو اگر انسان رمضان المبارک میں کسی وجہ سے بہت زیادہ مجبور ہو کر، بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھ سکتا انسان، روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی دائمی مریض ہے، اگر کوئی دائمی مریض ہے اور اس کا کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ جو ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، تو وہ فدیہ وہ دے دے کہ وہ مسکین کو، ایک کو، دو، چار، جتنا ہو سکے، جتنا فمن تطوع خیر، جتنا کوئی زیادہ کرے اتنا ہی اس کے لیے اجر زیادہ ہے۔ تو اس کو صبح شام سحری افطاری کروا دے، اچھی سحری افطاری کروائے، اور تاکہ اس کو اس کی کسی غریب کا بھلا بھی ہو جائے اور اس کا بھی جو فدیہ ہے وہ ایک طرح سے ادا ہو جائے۔ لیکن جو صحت مند لوگ ہیں، جو وقتی طور پر بیمار ہوئے ہیں، وقتی طور پر سفر کی صحبت آ گئی ہے، وہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم نے یہ دن جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں، اور رمضان کے بعد پورے کرنے ہیں۔ 2 روزے چھوٹ گئے، 4 چھوٹ گئے، جتنے بھی چھوٹ گئے، جس وجہ سے بھی چھوٹ گئے، تو وہ آپ نے بعد میں پورے کرنے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وقت تھوڑا مشکل ہمت، اور چونکہ یہ روزہ ایک باقاعدہ ایک مشقت، ایک صبر کا نام ہے، تو حلال چیزیں سامنے ہوتے ہوئے انسان نہیں کھاتا، تو وہاں بھی اتنا جبر اپنے اوپر کرے کہ وہ اگر معمولی تکلیف ہے یا معمولی سفر ہے تو وہ روزہ نہ چھوڑ، تاکہ اس کو رمضان المبارک کا جو ثواب مل سکے۔ تو یہ آسانیوں کا دین ہے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیوں تنگیاں ڈال دی ہیں دین کے اندر۔ لوگوں کی تنگیوں پہ نہ جاؤ، اس کریم رب کی آسانیوں کو دیکھو کہ وہ کتنی آسانیاں چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرے جو ہے نا، میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، آسانیوں میں رہیں۔ آسانیاں وہ عطا فرماتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ تو اگر کچھ لوگ یہ تنگیاں پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آسانیوں کو دروازہ بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں دین کے نام پر، ان کو تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کی جو آسانیوں والی باتیں وہ کسی نے پوری کرنی۔ تو خیر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی تحلیل کرو، اس کی بارگاہ میں عز و نیاز کرو، اس کے سامنے قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جو کریم رب ہے، جو تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے۔ یہ جو اگر لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہی کیوں رکھ دیا ہے اس کا، کہ تو بھائی اگر آپ سمجھو گے، یہ تو سمجھ کی بات ہے۔ ایک چیز آپ کو مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اتنے دن نہیں کھانا، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو آپ کرتے ہو عمل؟ کیوں نہیں کرتے ہو نا؟ تو کس لیے کرتے ہیں عمل؟ کس لیے عمل کرتے ہیں؟ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اس سے ہماری صحت بہتر ہو جائے۔ اور جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو تمہارا میرا سب کا رب ہے، جو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس سے بہتر کون تمہارے میرے جسم کو جان سکتا ہے
کہ اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس وقت اس کو کس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے، کس چیز سے نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، روزہ رمضان المبارک کا فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. یہ سمیٹنے کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، نوفل پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی سماعت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہم پر اپنا رحم اتنا فرمائے کہ ہم اس کے شکر کرنے والے بندے بن جائیں، ہم اس کے گلے شکوے کرنے والے نہ بنیں، ہم شکر کرنے والے بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے. شکر کرتے رہنا چاہیے، شکر کرنے میں ہی ہماری بھی بھلائی ہے اور ہمارا رب بھی راضی ہے. شکر کرنے کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے. شکر نہیں کرو گے تو رب بھی ناراض ہوگا، اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گلے شکوے رب سے کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. رب کی بارگاہ میں عز و نیاز کا ہی فائدہ ہے، شکوے شکایتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف شکر، ہر حال میں شکر، ہر حال میں شکر، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اور یہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.